الذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو شئنا، اور اگر ہم چاہیں، لبعثنا فی کل قریۃ نذیرا، تو ضرور ہم بھیج دیں ہر بستی میں ڈرانے والا۔ فلا تطع الکافرین، بس نہ آپ پیروی کریں کافروں کی باتوں کی۔ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اور ان کے خلاف بڑا جہاد کریں۔ وہو الذی، اور وہ ذات ہے، مرج البحرین، جس نے دو سمندروں کو ملا دیا۔ ھذا عذب فرات، یہ میٹھا ہے اور آسانی سے حلق سے اترنے والا ہے۔ وھذا ملح اجاج، اور یہ نمکین اور کڑوا ہے۔ وجعل بینہما برزخا، اور اس نے ان دونوں کے درمیان ایک پردہ رکھ دیا ہے۔ وحجرا محجورا، اور مضبوط آڑ بنا دی ہے۔ وہو الذی، اور وہ ذات ہے، خلق من الماء بشرا، جس نے پانی سے بشر کو پیدا کیا ہے۔ فجعلہ، پھر اس کو بنا دیا ہے، نسبا، اس کا خاندان، وسحرا، اور اس کا سسرال۔ وکان ربک قدیرا، اور آپ کا رب ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ ویعبدون من دون اللہ، اور وہ اللہ کے سوا ایسوں کی عبادت کرتے ہیں، ما لا ینفعہم، جو انہیں نفع نہیں دے سکتے، ولا یضرہم، اور نہ ہی انہیں کوئی تکلیف۔ وکان الکافر، اور ہمیشہ سے کافر رہا ہے، علی ربہ ظہیرا، اپنے رب کے خلاف مدد کرنے والا۔ اہل کتاب کا ایک اعتراض یہ تھا، جو اہل مکہ میں بھی آیا، کہ اتنے عرصے کے بعد پیغمبر کیوں آیا ہے؟ یعنی جناب عیسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 600 سال کا فاصلہ ہے، اور اس کے بعد ایک بستی کے اندر پہلے کیا تھا کہ مختلف بستیوں میں آتے تھے، اور جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کافۃ للناس، اب یہ پوری کائنات کے لیے ایک ہی رسول ہوگا، اور پھر یہ ہوگا کہ اس کے بعد کوئی اور دوسرا رسول بھی نہیں آئے گا۔ یہ ساری باتیں کیوں ہیں؟ ہر بستی کے اندر ڈرانے والا رسول کیوں نہیں بھیجا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں، وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اگر ہم چاہیں تو ہر بستی کے اندر رسول پیدا کر دیں، جو ان کو ڈرائے، جو ان کو آخرت سے اور جہنم کی آگ سے ڈرانے والا ہو، اور ان کے اعمال کی اصلاح کرنے والا، اللہ کے پیغام کو پہنچانے والا ہو۔ ہمارے لیے یہ کچھ مشکل نہیں ہے۔ اسی طرح اس سے ملتا جلتا سوال مشرکین مکہ نے کیا تھا کہ آپ ہمیں، جس طرح سابقہ انبیاء کو نشانیاں دی گئی تھی، آپ ہمیں نشانیاں کیوں نہیں دکھاتے؟ آپ بھی ہمیں وہ معجزات، وہ چیزیں دکھائیں نا اگر آپ سچے ہیں۔ فرمایا اس کا جواب 2-3 جگہ پہ قرآن پاک میں دیا گیا۔ ایک جگہ پہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ہم یہ نشانیاں تمہاری منہ مانگی تمہیں دے دیں، پھر نہیں مانو گے تو پھر عذاب آئے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ نشانیاں ہمیں یہ زیادہ دینے سے اس لیے روکا ہے، یا اس لیے ہم یہ نشانیاں نہیں دیتے کہ ہم نے پہلے جتنے بھی رسولوں کو نشانیاں دیں انہوں نے مانا نہیں ہے، بلکہ کیا کی؟ تکذیب کی۔ اور یہی وجہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات دیے، وہ اس کو دیکھ کے کہا کرتے تھے کہ یہ معاذ اللہ جادوگر ہے، بجائے ماننے کے کیا کہتے کہ یہ جادو ہے۔ تو لہذا وہ اس کے خلاف مزید پروپوگنڈا کرتے، استہزاء کرتے، اور نئے جملے بناتے جو پیغمبر کے خلاف وہ جو ہے وہ تھوپ دیتے اور آپ کے علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمے لگا دیتے۔ اس لیے فرمایا کہ جو نشانیاں جس پہ غور کرنا ہے تو وہ یہی کافی ہیں۔ اس لیے قرآن پاک میں سب سے زیادہ جس چیز پہ توجہ اور جس چیز کی طرف غور کی دعوت دی گئی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھو، زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، پانی کو دیکھو، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے۔ اس کو سمجھو گے تو تمہیں یہ بات سمجھ آ جائے گی، اور ساتھ میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو جوڑو گے تو ان دونوں کے درمیان موافقت نظر آئے گی، اور ان دونوں ایک ہی چیز کے اوپر دلالت کرنے والی، یعنی اللہ اور خالق مالک کی توحید کی طرف۔ تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں۔ تو فرمایا فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو کافر ہے، جو منکر ہے، یا جو غلط راستے کے اوپر چل رہا ہوتا ہے، اس کی ظاہری طویل ایسی ہے کہ انسان کے ذہن کو گھما کے رکھ دیتی ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، انسان سمجھتا ہے کہ یہ درست بات ہو سکتی ہے، لیکن فرمایا فلا تطع الکافرین، آپ نے کافروں کی بات نہیں ماننی۔ بہت ساری مثالیں اس کی
مل جائیں گی. ایک مثال لے لیں, ابلیس ہے نا, ابلیس کے بارے میں تو کسی کو یہ شک بھی نہیں ہے کہ وہ انسان کا دوست ہو سکتا ہے نا, وہ تو دشمن ہے ہی ہے. لیکن ابلیس بس اوقات ایسا وسوسہ ڈالتا ہے جس کا کوئی جواب انسان کے پاس اس دنیا کے اندر نہیں ہو سکتا. اگر وہ غور و فکر کرتا ہے تو یہ چیز سمجھ آ جاتی ہے, لیکن لفظوں کے اندر بس اوقات اسی طریقے سے جواب دینا یہ مشکل ہو جاتا ہے. جس طرح فرمایا کہ وہ انسان کو آ کے کہتا ہے تیرا باپ کون ہے, تیرا باپ کون ہے, اس کا باپ کون ہے, ایسے چلتے اس کو کس نے پیدا کیا ہے, اس کو جی اللہ نے پیدا کیا. اچھا, ساری کائنات کو کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے, تو اللہ کو کسی نے بھی پیدا نہیں کیا, اللہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے پیدا ہو گیا. ٹھیک ہے, حالانکہ یہ سوال خود جہالت کے اوپر مبنی ہے. آپ چلتے جائیں کسی کو کس نے پیدا کیا, پھر کس نے پیدا کیا, اینڈ پہ آپ کو رکنا پڑے گا ایسی ذات کے اوپر جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا اور اس نے سب کو پیدا کیا. آخر پہ تو رکنا ہی پڑے گا نا اس پہ, مگر نہ یہ تو چلتے جائیں گے تو یہ تو نہ ختم ہونے والی زندگیاں بیت جائیں گی, اس سوال کا جواب نہیں ہو سکتا. لیکن اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب شیطان یہاں تک لے جائے نا تو تم نے اس کے وسوسے کی پیروی نہیں کرنی, بلکہ کیا کرنا, فلیتعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ پکڑنی ہے. ایسے وسوسے, اس طرح کے آج کل تشکیک کی یہ صورتیں ذہن میں ڈال دی گئی ہیں اسلام کے بارے میں, دین کے بارے میں اور دینی اعمال و افعال کے بارے میں. اس سے کیا ملتا ہے, کیا اس میں پڑا ہوا ہے, کیا اس میں رکھا ہوا ہے, ایسی ویسی چیزیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کی جو سنن متواترہ تھی نا, ان سب کو رد کر کے رکھ دیتے ہیں. تو اس لیے اگر ایسی چیزیں آ جائیں نا تو فلا تطع الکافرین, قرآن اور حدیث کی بات سب سے اوپر رکھنی ہے. قرآن اور حدیث کی بات وہ اوتھینٹک ہے, قرآن اور حدیث کی بات جو سوچ اور فکر جو عمل کی طرف دی گئی ہے نا, یہی بہت بڑی بات ہے. مگر نہ آپ دیکھ لیں یہ نمازیں چھوٹیں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا نا, آخری نشانی یہ ہوگی کہ نماز چھوٹ جائے گی, نماز ختم ہو جائے گی. یعنی پہلی نشانی کیا ہے, قرب قیامت برے ہونے کی, کہ امانت اٹھ جائے گی. آخری نشانی کیا ہوگی کہ نماز کا نام و نشان مٹ جائے گا. وہ کیسے مٹے گا, ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں جو کہتے ہیں کہ نماز یہ ٹکرے مارنے کا, وضو کرنے کا, مسیتیں آنے کا, 5 وقت جناب تم سر کھا رہے ہوتے ہو, اللہ اکبر معاذ اللہ, ایسی ویسی باتیں کرتے ہیں. تو یہ تو مقصد نہیں ہے اس کا. نماز کا مقصد یہ ہے کہ جو تم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہو, رکوع کرتے ہو, سجدہ کرتے ہو, یہ مراد نہیں ہے اس سے. وہ کہتے ہیں رکوع سے مراد یہ ہے کہ انسان کا ظاہر اللہ کے تابع ہونا چاہیے, سجدے سے مراد یہ ہے کہ انسان کا باطن اللہ کے تابع ہونا چاہیے. اب ظاہراً تو بات بڑی اچھی ہے, اور ہمارے معاشرے میں چلے جائیں نا, وہ کہنے دل صاف ہونا چاہیے کہ نمازیں کی رکھا ہے. مل رہی ہے نا یہ باتیں, یہ کہاں سے آ رہی ہیں, یہ شیطان وہی وسوسے ڈالتا اور انسان ظاہری چیزوں کو دیکھ کے کہتا ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے. تو وہ حقیقی بات جس کی طرف رسول اللہ نے اور قرآن پاک نے تعلیم دی ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اب وہ ان چیزوں کی طرف آ جاتے ہیں, کہتے ہیں رزق حلال کمانا بھی عین عبادت ہے, تو تسی او عبادت کرنے ہو, اے عبادت کرنے. حالانکہ اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا نا. اب جو دین کو چھوڑ کے اگر آپ رزق حلال کما رہے ہیں تو وہ حلال کس نے بتایا آپ کو حلال ہے, وہ تو حلال ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ایسی باتیں جب آ جائیں نا, اسی لیے کہا گیا نا کہ یہ مسجد میں 5 وقت آنا اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا, اللہم یا مقلب القلوب ہے. اتنے فتنے ان کے درمیان اپنے دلوں کو ثابت قدم رکھنے کے لیے تعلق ضروری ہے, مگر نہ تعلق ان کے ساتھ نہیں ہوگا, یعنی دروس کے ساتھ, قرآن و حدیث کے فہم کے ساتھ اور ان چیزوں کے ساتھ, تو بھٹک جائیں گے. اور اب آگے فرمایا وجاہدہم بہ جہادا کبیرا, ان کے ساتھ آپ جہاد کبیر کریں. اب یہ مکی صورت ہے, بعض لوگوں نے اس کو خاص کر دیا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے, دعوت کا کام ہے, لیکن یہ بات درست نہیں ہے. مکی آیات کے اندر بھی جہاد جو قتال کے معنی میں آیا ہے وہ بھی ہے, تو اس سے مراد دونوں بڑے جہاد ہیں. ایک مراد ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمۃ حق عند سلطان جائر, سچی بات کہنا جب لوگوں کو کڑوی لگ رہی ہو تو یہ بہت بڑا جہاد ہے. دل پہ پتھر لا کے, کہیں سے پتھر آئے گا, کہیں سے تانے آئیں گے, کہیں لوگ پریشان کریں گے, لیکن کھری اور خالص بات کرنا یہ بہت بڑا اس کو جہاد بولا گیا ہے. اور اسی طرح قتال آخری حد تک لوگوں کو سمجھانے کے لیے, اگر وہ نہیں آتے کہ جو فسادی لوگ ہیں پھر ان کی بیٹ کو نہیں کرنے کے لیے اپنی جان تک کے نذرانے پیش کر دینا, تو یہ دونوں چیزیں اس سے مراد ہوں گی. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَزْمٌ. آگے مزید پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے دلائل دیے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے جس نے 2 سمندر پیدا کر دی ہیں. سمندر عربی میں بحرن ایسے ذخیرے کو کہتے ہیں, ایسی جگہ کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ, اس لیے سمندر کا لفظ جو ہے نا, یعنی بحر کا لفظ سمندر پر بھی بولا جاتا ہے, اور جو بڑا دریا وغیرہ ہے نا اس کے اوپر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے. تو اس کے مختلف معنی ذکر کیے گئے ہیں کہ جتنا بھی سمندر ہے وہ سارے کا سارا کڑوا ہے. ملحدین کا یہ اعتراض تھا کہ سمندر تو سارے کا سارا کڑوا ہے, تو تم کہتے ہو کہ یہ میٹھا کیسے ہے. آپ ذرا زمین کے نیچے جائیں تو یہاں بھی موجود ہے, رو چل رہی ہے نا, کہیں پہ میٹھا پانی ہے, کہیں پہ کڑوا پانی. وہ میٹھا کڑوے میں داخل نہیں ہوتا, کڑوا میٹھے میں داخل نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں مراد ہے. اور دوسرے اس سے جو مفسرین نے اسے توجیہ ذکر کیا وہ یہ ہے
کہ آپ سمندر میں دیکھیں گے تو وہ کڑوا پانی ہے، زمین کے اندر آئیں گے جو خشکی ہے تو وہاں کیا ہے؟ میٹھا پانی۔ حالانکہ پانی اگر آپس میں ملتا جلتا تو اس کے اثرات ایک دوسرے سے ملتے ہیں نا، لیکن وہ اگلی اس طرف ہے اور وہ اس طرف ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملنے والا نہیں ہے۔ تو فرمایا ھذا عذب فرات، یہ میٹھا ہے اور پیاس بجھانے والا ہے، اور دوسری طرف وہ ہے جو کڑوا اور کھاری ہے کہ جو پہلے سے بھی زیادہ انسان کو پیاسا کر دیتا ہے۔ وجعل بینہما برزخا وحجرا مہجورا، اللہ نے ان دونوں کو کیا کر دیا؟ الگ الگ کر دیا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے نا۔ ہمارے پاس تو یہ میٹھا پانی ہے، شاید اس کی اتنی قدر نہیں ہے، جن علاقوں میں چلے جائیں پانی کی قلت ہے نا، تو وہاں پتہ چلے یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتی ہے دیکھو یہ پانی ہے، آپس میں جڑتا بھی نہیں ہے، ملتا بھی نہیں ہے، ایک دوسرے کے اندر خلط ملط نہیں ہوتا، اور دوسری طرف یہ دیکھیں فرمایا کہ ہم اسی پانی کو جوڑ کے کیا کر دیتے ہیں؟ ایک انسان کو پیدا کرتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، ہم نے اس پانی کے ذریعے انسان کو پیدا کیا۔ فَجَعَلَهُ نَسَبًا، اس کا خاندانی نظام یعنی جس کو خونی رشتے ہم کہتے ہیں، وسحرا، اور سسرالی رشتے دار جو نکاح کی صورت میں جو ہے وہ بنتے ہیں، وہ ہم نے بنا دیے۔ وکان ربک قدیرا، اور فرمایا تمہارا رب ہر چیز کے اوپر خوب قادر ہے۔ دیکھیں دنیا یہ پانی انسان اس کو اگر ملاتا ہے تو وہ پینے کے قابل نہیں رہتا، بس اوقات کھارا پانی جب میٹھے کے ساتھ ملتا ہے تو وہ میٹھے کو بھی کیا کر دیتا ہے؟ ضائع کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ کس طرح کس چیزوں کو کن کے ساتھ ملاتا ہے اور وہ کیا اس سے شاہکار بنا دیتا ہے۔ تو آگے فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ان ساری چیزوں کا تقاضا یہ تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ یہ اللہ کے سوا ایسے لوگوں کی عبادت کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ سب کچھ کرتے ہیں نا۔ اللہ نے کہا کہ میں ہی کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو جو اللہ کے علاوہ لوگ ہیں ان کے بارے میں اللہ نے کہا یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی مل جائیں، کہتے ہیں جی او کیتا نہیں انہوں نے، میں گیا مجھے شفا مل نہیں گئی، تو آپ کہتے ہو کہ شفا ملتی نہیں ہے، دینے والا تو اللہ ہی ہے نا۔ اب یہ عقل کی جہالت ہے کہ اس کی نسبت کس کی طرف کر دی؟ غیر اللہ کی۔ تو یہ عقل الٹے ہونے والی بات ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ انہوں نے کچھ کر دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما لا ينفعهم، یہ ایسے لوگوں کی عبادت کر رہے ہیں جو ان کو نفع نہیں دے سکتے، ولا یضرهم، اور نہ ہی ان کو کوئی تکلیف، یعنی ان کی عبادت نہیں کریں گے تو آپ تکلیف دے دیں۔ دیکھ لیں نا یہی چیزیں چل رہی ہیں معاشرے کے اندر، جو نہیں پوجنے والے ان کو کیا تکلیف یہ پہنچا سکتے ہیں، یا ان کی کیا تکلیفوں کو یہ دور کر سکتے ہیں، نہ یہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان دے سکتے ہیں۔ لیکن اصل ذہن کو پڑھیے وہ کیا ہے؟ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، ہمیشہ سے کافر اپنے رب کے خلاف مددگار رہا ہے، وہ دلیلیں ڈھونڈ، اللہ کہہ رہے ہیں میں خالق ہوں، یہ دلیلیں ڈھونڈنے ہیں کہ فلانا بھی خالق ہے۔ اللہ کہہ رہا ہوں میں رازق ہوں، یہ دلیلیں بنا رہا ہے اور ڈھکوسلے بنا رہا ہے اور آیات الہی کا غلط مطلب پیش کر کے ذکر کر رہا ہے، فلانا بھی رزق دینے والا ہے، فلاں بھی حاجت کو رہا ہے، فلاں بھی مشکل کشا ہے۔ اور بھائی اللہ نے کہہ دیا اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، تو اس کے خلاف دلیلیں ڈھونڈنا یہ تو کافروں کی بات ہے۔ وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی مشکل کشا ہو سکتا ہے، اللہ کے علاوہ بھی کوئی حاجت روا ہو سکتا ہے، اللہ کے علاوہ بھی کوئی بگڑی بنانے والا ہو سکتا ہے۔ چے جائے کہ وہ قرآن پاک کی، اس لیے قرآن پاک کی ایک آیت کثرت کے ساتھ ذکر ہوئی ہے، فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت ساروں کو اللہ ان آیات کے ذریعے ہدایت دیتا ہے اور بہت سارے اس کا الٹ معنی اپنے ذہن کو آگے لا کے ایسا معنی ذکر کرتے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہو جاتے ہیں؟ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جو قرآن پاک نے اصول دیے ہیں نا، اس کو کسی بھی صورت میں چاہے ساری دنیاوی دلائل اس کے مخالف ہو جائیں، لیکن اصل اسی چیز کے اوپر قائم ہونا، اسی کا نام ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ استقامت عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔